سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل جن کو نسب دیتا ہے ان میں دو چیزیں اور بھی ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے تمییز اور دوسرا ہے مفعول بہ. اب تمییز کیا ہوتی ہے اور اس پر کیسے نسب آتا ہے، اور اسی طریقے سے مفعول بہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے نسب آتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے. 7واں باب ہے افعال عاملہ. سبق نمبر 5 ہے تمییز اور مفعول بہ. یہ آخری سبق ہے جس کے بعد ہمارے وہ افعال مکمل ہو جائیں گے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ افعال کن کن چیزوں کو نسب دیتے ہیں. سارے منصوبات ہم نے کور کر لی ہیں. دو منصوبات رہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے تمییز اور دوسرا ہے مفعول بہ. اب تمییز کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں. پہلے نمبر پر ہے تمییز، دوسرے نمبر پر ہے ممیز. تمییز کہتے ہیں جو ابہام کو دور کرے. ہر ایسا لفظ جو ماقبل کے ابہام کو دور کرے اس کو تمییز کہا جاتا ہے، اور جس سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اس لفظ کو ممیز کہا جاتا ہے. ممیز نہیں کہنا بلکہ اس کو کہنا ہے آپ نے ممیز. اب ابہام کا کیا مطلب ہے اور کیسے ابہام دور کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ابہام یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات کہنے والا کوئی بات کہتا ہے اور اس کی بات کے اندر کچھ نہ کچھ ابہام ہوتا ہے، کوئی پوشیدگی ہوتی ہے، کچھ خفا ہوتا ہے. پھر بعد میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس سے وہ والی بات کلیئر ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو کر سامنے آ جاتی ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے کہ جو تمییز ہے ابہام کو دور کرتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے. 5 چیز بھی بعض لوگ شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ نحو میر کے اندر، علم النحو کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہاں پر 4 چیزوں کو ہی ڈسکس کریں گے. پہلے نمبر پر ہے عدد سے ابہام. عدد کہتے ہیں گنتی کو، 1 2 3 4 5 سے لے کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک. اس کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے اور اس ابہام کو جس لفظ سے دور کیا جاتا ہے اس کو تمییز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے. اب یہ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا میرے پاس 11 ہے، اب 11 کیا چیز ہے یہ واضح نہیں تھا. 11 کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو آ کے درہم نے دور کر دیا ہے کہ 11 درہم ہے، دینار نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ 11 یہ ممیز ہے اور درہمن یہ تمییز ہے. اس تمییز نے آ کر عدد 11 عدد گنتی ہے، اس گنتی سے ابہام کو دور کر دیا ہے. تو پہلے نمبر پر گنتی سے ابہام کو دور کرے گی تمییز. دوسرے نمبر پر وزن سے ابہام کو دور کرے گی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرے پاس 15 کلو ہے. اب 15 کلو کیا چیز ہے؟ پھر میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس 15 کلو گندم ہے. تو اب اس گندم نے آ کر 15 کلو جو 1 کلو ابہام تھا اس ابہام کو آ کے اس نے دور کر دیا ہے. یہاں پر دوسری مثال دی ہے. یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے اندی رتل زیتن، میرے پاس 1 رتل زیتون ہے. زید کہتے ہیں زیتون کو. اب یہاں پہ دیکھیں رتل یہ ایک وزن کیا جاتا تھا عرب کے زمانے میں. آج کل کے دور کے اندر تو نہیں ہوتا، پہلے زمانے کے اندر ہوتا تھا، اس سے وزن کرتے تھے. تو یہ رتل وزن ہے اور زیت اس نے آ کر، زیتون نے آ کر رتل کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کر دیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ رتل یہ ممیز ہے اور زیت یہ تمییز ہے. تیسرے نمبر پر ہے کیل، پیمانہ. ایک خاص پیمانہ ہوتا تھا عرب کے اندر جس کے اندر وہ چیزیں بھر بھر کے وہ دیا کرتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا ایک کفیز ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتے تھے. یہ کفیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3-3.5 کلو کا ایک برتن ہوتا تھا جس برتن کے اندر ڈال کر گندم دی جاتی تھی. تو اس سے کے اندر بھی ابہام ہوتا تھا، اس ابہام کو آ کے جو لفظ دور کرے گا اس کو بھی ہم کہیں گے تمییز. مثال کے طور پہ کہتے ہیں میرے پاس 2 کفیز ہیں. اب 2 کفیز کون سی چیز ہے؟ تو برن یعنی گندم نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ میرے پاس 2 کفیز گندم ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. تو پیمانے سے کسی ابہام کو جو لفظ دور کرے گا اس کو تمییز کہا جائے گا، اور جس لفظ سے دور کر رہا ہے اس کو ممیز کہا جائے گا. 3 چیزیں ہوگی جس سے ابہام دور ہوگا. چوتھے نمبر پر ہے مساحت، پیمائش. پیمائش کر کے
جو چیز دی جاتی ہے، جو چیز ناپی جاتی ہے، اس کے اندر جو ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو جو لفظ دور کرے گا اس لفظ کو بھی تمیز کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ لفظ ہے ما فی السماء قدر راحت سحابن، آسمان میں ایک راحہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ سحابن، بادل۔ اب اس بادل نے آ کر قدر راحتن کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کر دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سحابن یہ تمیز ہے اور قدر راحتن یہ ممیز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تمیز ہر ایسا اسم ہے جو سابق کے اندر، گزشتہ الفاظ کے اندر کچھ ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو جو لفظ دور کرتا ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس تمیز کے اوپر بھی نصب آتا ہے، جیسا کہ آپ کو ان ساری مثالوں کے اندر درہمن پر بھی نصب نظر آ رہا ہے، زیتن پر بھی نصب ہے، برن پر بھی نصب ہے، صحابن پر بھی نصب ہے۔ یہ سارے منصوبات جو ہیں جن پر نصب آ رہا ہے ان کو نصب فعل کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تمیز کے بعد اگلا ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ بہت آسان ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ جو ہم مطلق کہتے ہیں مفعول، اس کو اصطلاح کے اندر مفعول بہ ہی کہا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ جو مفعول بہ ہوتا ہے حقیقت میں جب مفعول بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مفعول بہ ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ضرب زید عمرا، بڑی مشہور مثال ہے، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہاں پر عمر یہ مفعول بہ ہے، اور اگر آپ اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو مفعول کی پہلے قسمیں گزری ہیں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، اس کے علاوہ جو کوئی مفعول ہوگا وہ مفعول بہ ہوگا۔ تو مفعول بہ کی پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جو سابقہ مفعول نہیں ہے لیکن اس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے تو اس کو مفعول بہ کہیں گے۔ تو یہ سارے یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں، مفعول بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ تمیز پڑھ لی ہے اور ہم نے اس کے علاوہ حال پڑھ لیے ہیں جن کے اوپر فعل کی وجہ سے نصب آتا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان کو پریکٹیکل کر کے تمرین میں سمجھ لیں گے۔